دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے جتنا مانگنا ہو، جو مانگنا ہو، جو پرابلمز ہے تمہیں، جتنی لمبی دعا مانگنا ہے، جتنا رونا ہے روئیے، گڑگڑائیے. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. یہ کوئی دعا ہے آج کل؟ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ آمین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد. ہو گئی دعا. اور جس مولانا نے ایسا نہیں کیا، مسجد کا متولی سیکرٹری کہتا بھاگ دعا نہیں مانگے گا، تجھے مسجد سے نکالا جا رہا ہے. یہ دعا کا مذاق ہے یار. ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہے اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرماتے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے. لیکن امام صاحب تو دوسری دعا مانگ رہے ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، مجھے دوسری نیک بیوی دلوا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ مسجد کے متولی کو اچھی توفیق دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹی کی شادی کروا دے، میری بیٹی کے لیے رشتہ، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو سارا مولوی کو ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں. فائدہ تو اس کا، تم نے اپنے لیے کیا مانگا اس مولوی کے پیچھے؟ تم تو آمین آمین کہہ رہے ہو، دعا تو سب وہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں. آپ کی اپنی دعائیں کہاں گئیں؟ آپ کے بھائی کو کینسر ہو چکا ہے، آپ کا بھائی سلیگوڑی میں علاج کرا رہا ہے، آپ کا بھائی بمبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولوی کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین. فائدہ تو مولوی کا، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اکیلے میں اپنے آپ کو فقیر بنا کر داتا کے سامنے، دینے والے کے سامنے گڑگڑا گڑگڑا کر مانگی جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دینے والا، اس سے بڑا ہبہ کرنے والا، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے. دعائیں تو ایسی مانگی گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھاگ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوں گا نہیں، کیا سمجھتی ہے تو؟ ہے میں مان لی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چل بھاگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے بھاگ. اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے. یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں. طلاق نہیں ہوئی لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کرو. اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے. خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا اب کیا ہوگا؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا؟ کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی راستہ نکالے. اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے. اے اللہ کے رسول، میرے ہسبینڈ نے، میرے شوہر نے طلاق چھوڑی دی ہے، مجھے زہار کیا ہے، کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو، دور رہو. کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو. اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. خولہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو، جاؤ. اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا؟ جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے، جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، سامنے مسجد پڑتی ہے، یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانو والو، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. یہ جانتی تھی قرآن کی آیت، اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے. تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں؟ مسجد کے اندر جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رفع یدیہا الی السماء،
اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے، الہ العالمین سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا گھر تو کھلا ہے، آئے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی، محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں، لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے، آئے میرے پروردگار، آئے میرے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اس عورت کی دعا کو سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھی راستہ نکالو، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا، پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے اپنی گزارش، اپنی اپیل، اپنی ریکویسٹ، اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے۔ دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو، بہت آسان ہے، تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا، بہت آسان ہے، لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی، جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے، جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے۔ جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے توحید کی جان، یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کے یہاں کا ایک پیر ہے، پیرزادہ کے نام سے مشہور ہے، بدقسمتی سے اس وقت 26 سیٹوں پہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، قسمت کو آزما بھی رہا ہے، اس کا کلیجہ دیکھیے اور دل گردہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے ایک اسٹیج پر کتنا خراب فتویٰ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ووٹ کیسے دو گے کسی اور کو؟ ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے کسی مسئلے کو غلط بتا دینا یہ تمہارے مبارک ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں شریعت کی کوئی عزت ہی نہیں اور رسول اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں، تم تو اسٹیج پر بیٹھو اور جو منہ سے نکال دو بس وہی ہے کافی ہے تمہارے لیے۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پیر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے چکے کہ نفل اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے نہ پڑھے، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ جب شریعت نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اب تم اجازت لو گے؟ شریعت صرف ایک کام کی اجازت مانگنے کی کا حکم دیتی ہے، وہ بھی عورت کو، کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے، اس کا دل آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں، بلاؤں، بیوی ہے میری کچھ لطف اندوز ہو جاؤں، بیوی ہے میری کچھ میں انجوائے کر لوں، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں، فائدہ حاصل کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں، تو کتنا غصہ آئے گا اس کو، کم بخت میں تو تیرے لیے آیا تو روزے سے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے، اگر دے تو رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ یہ سنا ہے ایک واقعہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی
صحابیہ اور شکایت کرنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ٹھونکا ٹھونک لگتا خوب مارتا ہے مجھے, میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے, لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں, ان کو بلاؤ. شوہر کو بلایا گیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو, بہت ٹھونکتے ہو, کیا بات ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے رسول ضارب ہی نہیں ضراب ہے, مارتا ہی نہیں بہت مارتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھکائی کرتا ہے اچھی طرح. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول, صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے, سچ بول رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے, میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں, گھر میں گھستا ہوں, سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں, ملوں, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے. کہتی میں تو روزے سے ہوں. نماز کے اندر دعا بھی ہے, نماز کے اندر آپ اللہ سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ 5 مرتبہ اللہ سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا. 5 مرتبہ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے ملا مولویوں کے راستے پہ نہیں, اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا, جو سیدھا راستہ اس پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن کو تو نے انعام سے نوازا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ مجھے ان کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا, یعنی یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلا. نماز جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نماز پوری کی پوری ایک دعا ہے. ہم جو چیزیں نماز کے باہر نہیں مانگ پاتے وہ نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے, وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے. جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے تب تک وہ بندہ مجھ سے کلام کرتا ہے, وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈک, لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یعنی جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے, میری ران پر اپنا سر رکھے ہوتے تھے, ہم سے پیار بھری گفتگو کر رہے ہوتے تھے, مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے تھے کہ اچانک اذان کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ میرے سر سے میری ران سے میرے پیر سے اپنے سر کو ہٹاتے تھے. میں پکڑتی تھی تو آپ مجھے دھکا دیتے تھے, مجھے ہٹا دیتے تھے, جلدی سے کنویں کے قریب جاتے تھے, وضو بناتے تھے, پھر میری طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور جلدی سے حجرے سے نکل کر مسجد چلے جایا کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کئی مہینوں سے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, مجھ سے بات چیت ہی نہیں کرتے ہیں. کتنا زمانہ ہو گیا مجھے دیکھے بنا, ایسے ہو جاتے تھے جیسے مجھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں, مجھے بھول جاتے تھے. یعنی اذان کی آواز آتی تھی تو نماز سے اتنا لگاؤ تھا کہ اذان کی آواز آتی تھی تو مجھے ایک دم چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے تھے. یہ نماز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. عبادتوں میں ہم نماز کو دیکھیں توحید کے بعد. میرے بھائیوں, یہی وہ نماز ہے, یہی وہ نماز ہے جو سارے پیغمبروں کے اوپر فرض تھی. دنیا میں کوئی ایک ایسا نبی, کوئی ایک ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کے اوپر اللہ نے نماز فرض نہ کی ہو. یہ نماز وہ نماز ہے میرے بھائیوں جس کو حضرت زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے, حضرت مریم بھی پڑھا کرتی تھی, حضرت لقمان بھی پڑھا کرتے تھے, حضرت ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے, حضرت اسماعیل بھی پڑھا کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نماز کبھی کسی نبی کے اوپر سے معافی نہیں ہوئی ہے. کوئی یہ نہ کہے نماز کسی میں نہیں, نماز سب میں ہے. آج بھی یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں, آج عیسائی بھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے ہندو بھائی بھی نماز نہیں کہتے ہیں, لیکن ان کی عبادت کی شکل و صورت تو نماز ہی کی طرح ہے, نماز ہی کی طرح ہے. وہ مندر میں جا کر پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں یوں, اے بیٹا بیٹھ جاؤ, اے بیٹھ جاؤ یا جاؤ,
دونوں چیزیں ہیں بھائی. ہم نے کہا بیٹھ یا جاؤ. یہ آنکھیں بند, پھر نظریں ادھر ادھر نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں جو ہاتھوں کو, ہمارے ہندو بھائی ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیتے ہیں. اب وہ جوڑ لیتے ہیں, ہمارے اور آپ کے یہاں یوں رکھ لیتے ہیں. ہے دونوں ہاتھوں کا رکھنا, وہ جوڑتے ہیں, ہم رکھ لیتے ہیں. وہ مورتی کے سامنے کھڑے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اس لیے کہ مورتی کے سامنے جھکنا ہے ہی نہیں. اس لیے کہا کہ مورتی اس لیے ہے تاکہ وہ ایک تصور کر لیں کہ ہاں بھگوان ایسے ہی ہوں گے, لیکن مورتی کے سامنے جھکنا ہے ہی نہیں. لکھا ہے اس میں, اور صاف طور پہ لکھا ہے اوم نراکارم استی. وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں, اس کا کوئی مجسمہ ہے ہی نہیں, اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے. وہ اسٹیچو ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے پران پرتگیا ہو رہی تھی نا ایودھیا میں, تو اب رام جی چندر جی کی تصویر ایک مورتی بنائی گئی ہے. کیا کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ رام چندر جی ایسے ہوں گے؟ ایک روپک ہے. اسی لیے مورتی کو دیکھتے وقت ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. کیوں؟ بس مورتی کو دیکھ لیا, تصور کر لیا بھگوان ایسے ہی ہوں گے, لیکن آنکھیں بند. ارے جب آنکھیں بند ہی کرنا تھا تو مورتی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب مورتی کو دیکھ کر آنکھیں ہی بند کرنا ہے تو پھر مورتی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مورتی کو ایک بار دیکھ کر دماغ میں تصور کرو کہ بھگوان ایسے ہے, لیکن مورتی کے سامنے مت جھکو, کیونکہ یہ تو مٹی کی مورتی ہے, اس کے سامنے تھوڑی جھکنا ہے. جھکنا تو ایک پربھو, ایک اللہ کے سامنے. بس تصور کر لو کہ وہ ایسا ہوگا. ہماری مسجدوں میں مورتیاں ہوتی نہیں, اس لیے ہم آنکھ بند کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن نظریں ادھر ادھر نہیں, ایسے نہیں جیسے یہ نہیں. اب جو پڑھنا چاہیے ہندو دھرم کے مطابق وہ یہ ہے, اگنی میلے مہیدیوسے سویتو پرشٹوتی وسردیمان نیسو پتھرائے اسمان. یہ پڑھنا ہے, لیکن پڑھتے نہیں ہیں, ان کو یاد ہی نہیں. ہرے رام ہرے کرشن, جو بھی من میں آتا وہ کر لیتے ہوں. جیسے ہمارے یہاں بہت سے مسلمانوں کو دعائیں نہیں آتی, اللہ اکبر بسم اللہ کوئی اللہ اللہ, بہت سو کو نہیں آتی دعا. اور ان کی عورتوں نے, ماؤں نے یہ بتا دیا بیٹا تمہیں اتنی لمبی دعا آیات نہیں, اور 3 بار قل اللہ پڑھ لو ہو جائے گی نماز. جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں تصور کیجئے یہ دعا پڑھنا ہے, اور یہ کیا ہے؟ اگنی میل. اگنی نام ہے اللہ کا, اگنی جو سب سے آگے ہے. اگنی آگ کو بھی کہا گیا ہے, یہاں اگنی جو کہا گیا ہے وہ ہے اگرڑی. اگنی کی اثر ہے اگرڑی. اگرڑی مانی سب سے آگے, اگرم آگے والا, اگرڑی سب سے آگے. میلے شروع کرو اس کے نام سے جو سب سے پہلے ہے. اگنی میلے پرارمبھ کرو اس کے نام سے جو سب سے آگے, اگرڑی جو سب سے آگے ہے. اگرڑی یہ اللہ کا نام قرآن میں بھی آیا, واللہ الاول, وہی اللہ سب سے پہلے ہے. اللہ سے پہلے کون تھا؟ کوئی نہیں. اول عربی میں اول کہا, سنسکرت میں اگنی کہا, جس کی اصل اگرڑی ہے. اگنی میلے پرارمبھ کرتا ہوں اس پربھو ایشور کے نام سے جو سب سے آگے ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسے کہہ رہا, اور ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. ادھر دیکھیے, مہیدیوسے سویتو پرشٹوتی. مہی مانی مہان, دیوس مانی ہمارا دیوتا, مہان ہے ہمارا وہ دیوتا. سویتو جس کے لیے ساری کی ساری, پرشٹوتی پرشنسائیں ہیں. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں. ترجمہ دیکھیے, ایک ایک شبد کی میننگ بدلا رہا ہوں. مہیدیوسے سویتو پرشٹوتی, مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشٹوتی, ساری کی ساری تعریفیں ہیں. ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے, جو دونوں جہان کی پرورش کرتا ہے, جو دونوں جہان کا رب ہے. دیکھیے ادھر بھی ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے, اس کے لیے مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری تعریف, اور یہاں
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। ये तीसरी चीज क्या पढ़ता है? बसुर दयामाना, बसुर दयामाना, बसुर दयामाना, जो बहुत दयालु और कृपालु है, जिससे ज्यादा दया और रहम कोई नहीं कर सकता। बसुर दयामाना, जो बहुत कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं तीसरी लाइन? अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम वाला है, बड़ा कृपालु और दयावान है। अभी मैं बताऊंगा या ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर नमाज, अभी पहले मैं बता रहा हूं ताकि लोग ये ना समझे कि हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर भी है। उसकी शक्ल देखिए क्या है, खड़े होके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सूरह फातिहा जैसी लग रही है कि नहीं लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, बसुर दयामाना, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। और चौथी लाइन वेद में क्या बताई है? नई सुपथराय आसमान, नए के माना पार लगाने वाले, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले, यानी हाय अल्लाह, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले, हाय मेरी नाव कश्ती को पार लगाने वाले। सुपथराय, सुपथराय आसमान, सुमानी सुंदर, पथ मानी रास्ता, हाय मुसीबतों के दूर करने वाले प्रभु, हाय हमारे ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर चला। सुपथराय आसमान, हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए हमको सीधे सुंदर रास्ते पर चला, सुंदर रास्ते पर चला। हम क्या कहते हैं? इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। देख रहे हैं, सूरह फातिहा की ही शक्ल है उसकी, और ये खड़े होकर वो पढ़ रहे हैं। योगी उज्जीत सततमात्मानं रासि स्थिता एकाकी अच्युताति मंदिराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 है जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के मंत्र नंबर 10 में किशनगंज, मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10 मैंने पढ़ा है, और उसमें यही लिखा है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रासि स्थिता, ईश्वर की पूजा इस तरह करो कि पूरे शरीर का योग हो जाए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज। अल्लाह अकबर, ये हाथ की एक्सरसाइज, अल्लाह अकबर। रुकू में जाओ, घुटने मजबूती से पकड़ लो, पीठ बिल्कुल सीधी कर लो, इस तरह पीठ हो जाए कि आपकी पीठ पर अगर पानी का कोई बर्तन रखा जाए तो हिलने और डुलने और गिरने ना पाए, बिल्कुल ऐसी पीठ हो जाए कि पानी का बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए। ये रीढ़ की हड्डी और पीठ की एक्सरसाइज। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर जब आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, रुकू में सजदे में जाएंगे तो पैरों की उंगली मुड़ी हुई हो, ये पैरों की उंगली, दोनों पैर मिले हों, दोनों की उंगलियां मुड़ी हुई हों, हाथ आपके दोनों जमीन पर हों, माथा और नाक दो हाथ 4, 2 घुटने 6 और दोनों पैर जमीन के ऊपर लगे हुए हों, जिसको हिंदू धर्म में साष्टांग कहा गया। 8 अंगों के साथ जमीन पर रखकर ईश्वर की पूजा करना। हमारे हिंदू भाई 8 अंग रखते ही नहीं है, वो पूरा का पूरा जमीन पर पट लेट जाते हैं। वो साष्टांग नहीं 20 टांग होता है, 1 अंग नहीं 20 अंग होते हैं, पूरा शरीर साष्टांग ये है जो मैंने बताया है। बुखारी शरीफ में माथा और नाक दोनों एक जोड़ा गया है, इसलिए वो 7 आज़ा होते हैं। पेशानी और नाक दोनों को एक जोड़ा गया है तो 7 हो जाएंगे भाई। दोनों पैर, दोनों घुटने 4, 2 हाथ 6 और माथा और नाक दोनों को एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। लेकिन हमें अंग गिनाना है, साष्टांग। जब अंग गिनाएंगे तो अलग अलग, माथा 1, नाक 2, 2 हाथ 4, 2 घुटना 6 और 2 पैर 8। साष्टांग रास स्थिता। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कहते हैं, अगर किसी दिन तुमने ऐसा नहीं किया तो धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, धर्म पर कायम नहीं रहोगे, यानी तुम धर्म से हट जाओगे। इस्लाम ने भी तो यही कहा है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। नमाज को जानबूझकर आमदन कसदन कभी मत छोड़ना। जिसने नमाज एक वक्त की भी कसदन आमदन छोड़ दी उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। अलग मसला है कोई काफिर होगा कि नहीं होगा, हम अभी उस तरफ उस बहस में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन
حدیث میں یہ ہے کہ اس نے کفر کیا، یعنی دھرم سے ہٹنے والا، مذہب سے ہٹنے والا کام کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور وہاں کیا کہا؟ دھرم پر استھت نہیں رہو گے، دھرم پر قائم نہیں رہو گے۔ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یچتاتما، آتما کو اسی کی طرف لگا لو، اللہ کی طرف لگا لو، یچتاتما، ہردے کو اللہ کی طرف، دماغ کو اللہ کی طرف لگا لو، یعنی پورے شریر، پورے آتما کے، پورے ہردے، پورے دل کے ساتھ نماز پڑھو۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو قرآن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔